تم کس غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر آئے ہو وہ سامنے رکھو. تاریخ جب لکھی جائے گی تمہیں ننگا کرے گی کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا تھا اور تم لوگوں نے ایک بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ سے کشکول اٹھانے والا ملک بنا کے رکھ دیا ہے. پاکستان کی غریب عوام کا نہیں سوچا, تم نے صرف سوچا اپنی اولادوں کا سوچا, اپنی کرپشن کی کمائی کا سوچا, اپنی منی لانڈرنگ کا سوچا, اپنے کیسٹ کا سوچا. تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا اپوزیشن نے اور وفاق میں بیٹھی حکومت نے کہ غریب آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے تمہارے دور کے اندر وہ بھی بھوکی مر رہی ہے اور تمہاری اولادیں اربوں خربوں روپیہ کھا کے بھی ڈکار نہیں مار رہی ہیں, سمندر پی کر بھی ان کے لب خشک ہے. جناب ہمارے وقت میں عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں $117 فی بیرل تھی. عمران خان نے پیٹرول کی قیمت $150 رکھی, ڈیزل کی قیمت 145 رکھی. آج دنیا کے اندر تیل کی قیمت $74 فی بیرل ہے اور پاکستان کے اندر ڈیزل اور تیل کی قیمتیں $250. کیا یہ عوام کا ریلیف دے رہے ہو؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ ایک فورن ایجنڈا ہے. جناب اسپیکر آج میری بات لکھ لیں, میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کو جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے, آج اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہوا ہے, بنو کے اندر کیا حالات ہو گئے کے پی کے اندر. یہ بیرونی ایجنڈا ہے. آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت کٹ پتلی ہے, عوام کی نمائندہ نہیں ہے. یہ امریکی نواز حکومت ہے. IMF کو, ورلڈ بینک کو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان کو پتہ ہے کہ وفاق میں بیٹھے حکمران چور, ڈاکو ہے, منی لانڈرر. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. ان اداروں کو پتہ ہے, ان ملکوں کو. آج یہ کیس معاف کروا کے سمجھتے کہ نہا دھو کے آگے اور پھر یہ عوام کا اسی طرح خون چوسیں گے, یہ شب خون ماریں گے. انہیں شب خون مارنے کی پرانی عادت ہے. ان دو خاندانوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. 85 سے لے کر سن 2000 تک جناب اسپیکر, اور اس کے بعد آج سے لے کر 18 تک انہوں نے اس ملک کی دولت لوٹی ہے. اس ملک کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ یہ کہاں سے خود شروع ہوئے اور ملک کہاں تھا. ملک نیچے آتا گیا, ان کی ذاتی دولت اوپر جاتی رہی. ان کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے. ان کا علاج باہر ہے, ان کی جائیداد باہر ہے, ان کی اولادیں باہر ہے, ان کا کھانا پینا باہر ہے, ان کی شاپنگ باہر ہے. ہمارے اوپر اگر آزادی کی قیمت دے کے اس طرح کی آزادی لینی تھی تو وہ بہتر تھی. ہمیں پتا تو تھا کہ یہ گورے ہیں, یہ باہر سے ہیں, ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ان کے خلاف ہم آزادی لے لیں. پیچھے اپنی شکل والے گورے, بری نیت والے یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے. 2 خاندان. احساس نہیں کیا قومی اسمبلی کے اندر نیب کی جتنی بھی امینڈمنٹ تھی, کیا انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی کہ غریب آدمی مشکل میں ہے اس کے لیے کرتے ہیں, کوئی اس کے لیے کوئی ترمیم کرتے ہیں کہ اس کو ریلیف کس طرح سے ملے گا. گناہ بخشوانے کے لیے نیب کی ترمیم کیے, FIA کے افسروں کو فارغ کر دیا, کئی دنیا میں نہیں رہے, کئیوں کو دنیا سے بیدار کیا. قابل تھے تم تو بہت کچھ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے اور تمہاری
یہ پاکستان کی واحد اپوزیشن ہے. جو ہم ادھر بیٹھتے تھے تو ہم کہتے تھے الیکشن کراؤ, حکومت کہتی تھی ہم نہیں کرواتے. آج ہم کہہ رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے کہ الیکشن کراؤ, اپوزیشن کے لیے نہ کراؤ. ان کو پتا ہے کہ 17 جولائی کو عوام نے پاؤں سے جوتے نکال کر ان کو جو ٹھوکا ہے, ان کو سمجھ آ گئی, وفاق میں بیٹھی حکومت کو سمجھ آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 16 اکتوبر کو عوام نے پھر دوسرے پاؤں سے جوتا نکال کر پھر ٹھوکا ہے. پھر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عوام کیا چاہتا ہے. اسی لیے یہ اپنے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. عذاب نازل ہوا نواز شریف کی شکل میں تو چھانگا منگا آ گیا, بے نظیر کی شکل میں ہوا تو میریٹ آ گیا, ان دونوں کی شکل میں ہوا تو سندھ ہاؤس آ گیا, ان کی شکل میں ہوا تو رائل سوئس آ گیا. جناب اسپیکر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کے معاملات ایک جمہوری حکومت کے اندر ہوتے ہیں, کسی مہذب معاشرے کے اندر, جمہوری ملک کے اندر, کیا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو بدنام کرنے میں ان دو خاندانوں کا جناب چیئرمین, ان دو خاندانوں کا نام ہے, ان دو خاندانوں کا قصور ہے. انہوں نے ہمارے مہذب معاشرے کے اندر غیر مہذب حرکتیں کرتے اس معاشرے کا چہرہ بگاڑ کے عوام کو سڑکوں پہ نہ آنے دیں. ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی. عوام نے ان کو گھروں سے پکڑ کر باہر نکالنا اور پھر ان کا بندوبست کرنا, اور پھر انہوں نے ادھر ہی بھاگنا جہاں پر انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی.